دوستان مکرم، آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج میں جس موضوع پہ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت کے حوالے سے آپ کے شہادت والا جو واقعہ ہے وہ ایک انتہائی درد بھرا واقعہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلام حضور کی جانثاری میں اپنی زندگی گزار کے گئے۔ دوستو، ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی صدقے ہمیں جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، اس دولت کے نتیجے میں جو آقا سے محبت کے تقاضے ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نمبر 1 یہ ہے کہ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار اور اصحاب رسول سے محبت کریں، ان کی عزت اور تکریم کریں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا نمبر 2 کہ ہم اللہ کی بندگی میں راسخ ہو جائیں، کیونکہ توحید کا اعلان اللہ تعالیٰ نے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے کرایا ہے۔ جیسے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو توحید کا اعلان جب اللہ رب العزت نے حضور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہم امتیوں کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن سے، اس سورہ پاک سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے رشتہ غلامی اگر مضبوط ہے تو آپ کی توحید بھی راسخ ہوگی، توحید بھی قابل اعتبار ہوگی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی محبت کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایک بندگی کا جو تعلق ہے اسے پختہ رکھیں۔ تقاضا نمبر 3، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اترنے والی کتاب مقدس کو دل و جان سے عزیز رکھیں، ڈیلی کی بنیاد پہ اس سے پیغام حاصل کریں، ڈیلی کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ اس سے پیغام حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ 3-4 باتیں ہونے کے بعد جو آخری بات ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ اس امت کے اتحاد اور اتفاق کے لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فکر مندی کی زندگی گزاریں، جانثاری کی زندگی اس طریقے سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کر کے لوگوں کی خدمت میں گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو بات یہ ہے دوستو، جو بات میں اب کرنے لگا ہوں اس بات پہ دیکھیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے 2 رشتے بڑے اہم ہیں جس میں ہم نے بیلنس رکھنا ہے، جس میں ہم نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام اور قدر ہم نے حاصل کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ہم آل اطہار سے بے پناہ محبت کریں اور اصحاب رسول سے بے پناہ محبت کریں۔ اب دیکھیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر موجود ہیں، احد پہاڑ پر موجود ہیں۔ آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ اس احد پہاڑ پر موجود ہیں۔ احد پہاڑ جیسے ہلتا ہے آپ اس پہ احد پہاڑ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے احد تو کس بات پہ ہل رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی بیٹھا ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، تجھے معلوم نہیں ہے؟ تو دوستو یہ فضیلت، یہ برکات جو ان اصحاب رسول کو اللہ کے پیارے حبیب کی ذات سے جو سرٹیفکیشن ملی ہے، آپ اس پہ غور فرمائیں کہ کتنا بڑا اعزاز انہیں حاصل ہے کہ ابھی
کوئی معاملات ایسے ہوئے نہیں ہیں، پہلے سے اللہ پاک نے پیارے آقا کی زبان سے یہ بات ثابت کی، یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کے فرامین سے۔ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو اگر پیش نظر رکھیں تو ہمیں ہر فرمان رسول سے ایک سبق ملے گا۔ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق قبول کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دین چاہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے حبیب کی مرضی کے مطابق دین کو قبول کرو۔ اس میں آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ جب ہم نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تو ہم تو غلام ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں، ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں رہی۔ ہماری زندگی کا ہر قول فعل سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ فرمایا آپ کے اس فرمان کے تو یہ پیشین گوئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہیں، اور حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان، جن کو اللہ پاک نے یہ دونوں خلیفہ، یعنی خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم، دونوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس احد پہاڑ پہ یہ بتایا، احد سے مخاطب ہو کے احد تو کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، تو تیرے اوپر لازم ہے کہ تو ان کا احترام کر، انہیں سکون دے، انہیں راحت دے۔ دیکھیے فرمان رسول سے جو چیز اخذ ہوتی ہے اس میں دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو دل و جان سے قبول کریں، اور یہی شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے بات کہ 26 ذی الحج ہے، 23 ہجری ہے، مسجد نبوی کا مقام ہے، مسجد نبوی کا محراب ہے، نماز فجر ہے، آپ ادا کر رہے ہیں، اور پیچھے پہلی صف میں موجود ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی شخص آپ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور آپ پہ 6 وار کرتا ہے، اور آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، غور کریں اس بات پہ کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام اس موقع پر جب خون سے لت پت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کرتے ہیں کہ نماز مکمل کرائیں۔ اس لیے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر نماز نہیں ہوگی تو ہمارا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار صحابی نے انہی زخموں سے چور ہو کے، انہی زخموں کے نتیجے کے اندر یکم محرم الحرام کو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے، اور اللہ پاک ان سے پہلی سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ خشیت الہیہ سے لبریز یہ صحابہ جانثاری کا مظاہرہ کرنے والے، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمانی جملے کو لہرایا کہ یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیرے نبی محترم پہ ایمان لائے، اور جو ان کی تعلیمات ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں، باغات ہیں، ان میں نہریں بہتی، اور ان کے اندر ہمیشگی کے لیے ان کا قیام ہوگا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کو یہ انعام ملا کس نتیجے میں؟ خشیت الہیہ کے نتیجے میں، خوف خدا کے نتیجے میں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الراس الحکمت مخافۃ اللہ، کہ حکمت کی بنیاد جو ہے وہ خوف خدا ہے۔ تمام صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار
دوستو یہ جیسے آپ کی دو آنکھیں ہیں، ان میں بیلنس اور عدل ہے، آپ کے دل دماغ کے اندر ان دونوں حوالوں سے عدل ہونا چاہیے، کسی قسم کے تحفظ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تحفظات کا شکار لوگ یہ کسی روحانی مرض کا شکار ہیں، وگرنہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ کلمہ پڑھے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اطہار کے بارے میں تحفظات کا شکار ہو جائے، اصحاب رسول کے بارے میں تحفظات کا شکار ہو جائے۔ ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ اب ہمارا ایمان کس جگہ سے کمزور ہے کہ ہمیں اس طریقے سے تحفظات کا ہم شکار ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی یہ وہ غلام ہے، آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ان کو اس طریقے سے اس کو چلایا ہے کہ جیسے جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اسی دن سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں، سفر میں، حضر میں اس طرح سائے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے اور اپنی اولاد کو محبت آل اطہار سکھا کے گئے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اب بابا جانی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مجھے اس جملے سے مخاطب کیا کہ تم ہمارے غلام زادے ہو اور ہمارے سامنے ذرا طریقے سے گفتگو کیا کرو، ہمارے منصب کا تقاضا یہی ہے۔ تو مجھے ناگوار گزرا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ ثبوت تو ہو اس بات کا، ان سے لکھوا کے لائیں، ان کا پکا ثبوت لے کے آئیں تاکہ کوئی اس پہ کوئی بات کی جائے۔ ان سے لکھوا کے لائیں، لکھوا لاتا ہوں۔ وہ کب اپنی بات سے مکرتے، وہ تو شہزادے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بات سے کبھی مڑتے ہی نہیں ہیں، اپنی بات اور موقف پہ قائم رہنے والے ہیں۔ یہ ایمان تھا ان لوگوں کا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سے، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین سے، جب حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کیا وہ بات جو آپ نے کہی تھی آپ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں لکھ دیتا ہوں، لو یہ لکھ کے دے دیا۔ جیسی تحریر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گئی اور آپ نے اس کو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور پھر فرمایا کہ عبداللہ یہ میری زندگی کا کمائی ہے اور آج میں سرٹیفائیڈ غلام ہوں، اور جس کو ویریفائیڈ کر دیا حضرت امام حسین نے، اس سے بڑی کوئی کمال کا کام نہیں کر سکتے تھے آپ۔ آج میری زندگی کے لیے بہت بڑا کمال کا کام لے کے آئے ہیں، اور آپ نے یہی کاغذ جب میں مروں تو میرے اس میں کفن میں رکھ دینا تاکہ کل میرے لیے یہ کام آئے۔ اور یاد رکھو، آگاہ رہیں، خیال کریں، آپ اپنے تحفظات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، کبھی بھی ان کے بارے میں ایسے تحفظات کا شکار نہ ہوں۔ نہ تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے، نہ تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے، اور نہ تیرا دادا حسین کے دادا جیسا ہے، اور نہ تیرا نانا حسین کے نانا جیسا ہے۔ تم کسی معاملے میں بھی ان سے برابری کبھی سوچنا بھی نہیں۔ اور ان کی غلامی، جیسے آج میں سرٹیفائیڈ غلام ہو کے اس دنیا سے جاؤں گا تو آپ کو بھی ان کی غلامی کا دم بھرنا ہوگا، ورنہ ایمان بس نام کا ایمان رہ جائے گا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جیسے آپ کا وصال قریب آیا، عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا اور میرے دفن کی اجازت لے لینا، اور مجھے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کرنا۔ یہ جانثاری کا یہ عالم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت کے ساتھ انہیں اتنی وابستگی حاصل تھی۔ ہم لوگ پتہ نہیں کن بھول بھلائیوں میں پڑ گئے ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھو ایمان کی یہ صورت کہ آل اطہار اور اصحاب رسول، ایک پڑھا لکھا مسلمان کبھی بھی یہ بات گوارا نہیں کرتا
کہ میں کسی حضور کے کسی غلام کے بارے میں غلط سوچوں اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کوئی غلط سوچوں. اور ایسا ہی مسلمان آج کے دور میں مطلوب ہے. آج کے دور میں نا اتفاقی اور نا چاقی، ایک دوسرے کے بارے میں جو نفرت آمیز جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اس سے ہٹ جائیں، امت مسلمہ کے اتحاد کی راہ ہموار کریں، اور اس کا دشمن کے ساتھ، جتنے خطرناک دشمن کے ساتھ اس وقت واسطہ پڑا ہوا ہے، اس میں ہمیں اس طرف آنا ہوگا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا خاک کے کاشور. آج جتنی ضرورت اتحاد کی ہے، دیکھو عالم اسلام میں مسلمانوں کی جرت، بہادری اگر کوئی کا رنگ لے کے آ سکتی ہے تو صرف اس صورت میں کہ ایمان اس شکل میں موجود ہو کہ آل اطہار کے بارے میں بھی کوئی تحفظات نہ ہو اور اصحاب رسول کے بارے میں بھی کوئی تحفظات نہ ہو. پھر آپ کو سب مسلمان جو کفر کے سامنے ڈٹے ہوئے. اب ایران کی جو یہ قوت ہے، جو طاقت، جس جرت کا اس نے مظاہرہ کیا، مسلمان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ایران نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اور اس وقت ہم پاکستانیوں کو انتہائی جرت کے ساتھ محرم الحرام کے اس مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے شہادت امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے حالات پہ تذکرہ کریں گے. اب ہمارے ساتھ رہیے گا. بس ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں، رسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کریں، اور حضور سے محبت کا تقاضا کہ آل اطہار اور اصحاب رسول سے محبت کریں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ اترنے والی کتاب مقدس قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور فرمان رسول کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. پکے نمازی بن کے سچے عادل انسان کی طرح اپنی زندگی گزاریں، اور دشمن کے مقابلے میں ہر لمحے اپنے آپ کو تیار رکھیں. دشمن کا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے لڑیں، بلکہ دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے اور کھلا دشمن ہے، جس کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ اپنے نفس کو سنبھالیں. یہ جو ازلی دشمن شیطان ابلیس آپ کے ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کو بگاڑنے کے لیے، آپ کو راہ صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے جتنی جد و جہد رات دن وہ مارا ماری کر رہے، آپ سوچتے نہیں آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ جس کا اتنا بڑا ظالم دشمن، جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں پہ حملہ آور ہو گیا، ہمارے ماحول پہ حملہ آور ہو گیا، ہماری کمیونٹی پہ حملہ آور ہو گیا، ہمیں اس نے ہر جگہ سے گھیر رکھا ہے. بچوں کے اندر وہ زہر داخل ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف غلامی رسول کے نتیجے میں آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کے ذریعے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. قرآن سے دل لگا کے، یہ قرآن کا میسج جو ہم ایک ترتیب سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی تمام صورتوں کا تعارف صرف اس لیے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ خدا کے لیے قرآن پاک میں غور و فکر کریں. اہم مضامین آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ اسی وقت ڈٹ جائیں اور قرآن پاک کی اس صورت کا مطالعہ کرنا شروع کر کے اپنی بھی اصلاح کریں. ہمارے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کی گئی کوئی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی، 10 گنا ہو کے آپ کے سامنے آئے گی. ہاں، کی گئی کوئی بدی وہ بھی ضائع اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، وہ بھی آپ کو، ہاں بس اتنا ہے کہ بدی صرف بدی بن کے آپ کو پریشان کرے گی، لیکن نیکی 10 گنا بن کے بڑھ کے آپ کے ایک سہانے روح کا کام کرے گی. تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اصحاب رسول کے ساتھ، آل اطہار کے ساتھ اپنے رویوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس کی اصلاح کر لیں، اسے پاک کر لیں. کسی پہلو سے بھی کسی کی باتوں میں آئے بغیر آپ اندھا دھن، جس طرح غلام کا کام ہے ایمان لانا، ایسے ایمان لے آئے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی غلام حضرت عمر بن خطاب وقت کے خلیفہ ہیں، رو کے بات کرتے ہیں. اے عمر خود سے مخاطب ہوتے ہیں، خطاب کے بیٹے تیری کیا حیثیت تھی؟ تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اور تو جب سے حضور کا غلام بنا ہے تیرے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور اتنا کمال کا انسان بن گیا ہے، تو کروڑوں مربع میل کا تو سربراہ بن گیا ہے. تجھے پتہ ہے
کہ اس ذات رسول کی غلامی سے تجھے کیا کیا عزت حاصل ہوئی ہے، کیا میسج دیا ہے حضرت عمر بن صاحب نے کہ یا رسول اللہ میں تیری اولاد کا غلام ہوں، میں تیرے اصحاب کا غلام ہوں، میں تیرے امتیوں کا غلام ہوں۔ اور فرط محبت میں یہ کہتے تھے، عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کہتے تھے، عمر خیال کرنا اگر فرات کے کنارے کوئی جاندار اگر پیاسا مر گیا تو تجھے اس کا جواب دینا ہوگا، تو ذمہ دار ہے۔ راتوں کو گشت کرتے ہوئے روتے تھے، یا اللہ میرے پیارے کی امت کا خیال ان پہ خصوصی فضل فرما، اور مجھے ان کے معاملے میں کوئی جواب دے سے میں ڈرتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، کمزور ہوں۔ مسجد میں روتے، باہر آئے، گشت کے دوران ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ غریبوں کے ہاتھ پکڑ کے ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہ اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری۔ دوستو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں ذرا جھانکیں، ہمارا تو دن نہیں گزرتا جب تک ہم کسی کو دھوکہ نہ دے لیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کو دھوکہ دیں گے؟ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کس کے ساتھ فراڈ کریں گے؟ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ میری امت کے ساتھ دھوکے فراڈ کرنے والے تو کس منہ سے جنت کی بات کرتا ہے؟ اور پھر ہم اس دین اسلام سے صحیح طریقے سے اس دین اسلام پہ نہیں چل رہے جس نے ہمیں نماز میں داخل کر کے ہمیں اس وقت تک وہ نماز سے نکلنے نہیں دیتا جب تک والدین کے لیے دعا نہ کرا لے، جب تک پوری امت کے لیے دعا نہ کرا لے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری بخشش کے بڑے سامان کیے ہیں، لیکن ہم خود ہی ایسے سامان کرتے جا رہے ہیں جس سے یقین جانے آج کے مسلمان کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے تقاضوں کو پورا کریں، اور شہادت عمر کا سب سے بڑا سبق جو آپ کو اور مجھے حاصل ہے وہ دوستو یہ ہے کہ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کے زندگی کے آخری حصے تک، دیکھیں آخری حصے میں خون میں لت پت ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف کو کہہ رہے ہیں کہ نماز مکمل کر، اور جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج مسجدیں نمازوں سے خالی ہیں، بلکہ مومن نماز سے خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور اسے راضی کریں، اور اللہ اطہار اصحاب رسول کے بارے میں کبھی کوئی کسی قسم کا تحفظ کا شکار نہ ہو، پڑھے لکھے مسلمانوں کی طرح ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چھوڑ دیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔